جو تم ستاروں کی پوجا کرتے ہو، احاذہ ربی، کیا ستارہ ہی میرا رب ہو سکتا ہے؟ تم ستاروں کو خدا سمجھتے ہو، کیا یہ ستارہ خدا ہو سکتا ہے؟ استفہامی انداز میں پوچھا۔ جب ستارہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جو خود ہی ڈوب رہا ہے، جو خود ہی ختم ہو گیا ہے، اور جس کا اندھیرا غالب آ گیا ہے، جو مغلوب ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے اختیار میں اپنی روشنی نہ ہو وہ دوسروں کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ستارہ ڈوب گیا تو پھر آپ نے فرمایا رات کو چاند دیکھا، تو فرمایا کیا یہ چاند، کچھ لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، یہ چاند ہمارا خدا ہے؟ جب چاند ہی غروب ہو گیا تو فرمایا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور تیسرے دن پھر آپ نے سورج کو دیکھا، فرمایا سورج کی پوجا کرنے والوں کیا یہ سورج خدا ہے؟ فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، لوگوں نہ میں چاند کی پوجا کرتا ہوں، نہ ستارے کی پوجا کرتا ہوں، نہ سورج کی پوجا کرتا ہوں، میں اس ذات کی بات کرتا ہوں جس ذات نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہے تعلیمات ابراہیم، جس کی وجہ سے ہمیں حکم ہے واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عقیدہ توحید سے پیچھے نہ ہٹا سکے۔ جب اتنا مضبوط ایمان عقیدہ توحید ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم غیب سے تمہاری مدد بھی فرمائے گا۔ وہ بڑا احکم الحاکمین ہے۔ پھر آپ نے مناظروں کا تھوڑا سا دور آگے مزید بڑھایا، اپنے چچا سے مناظرہ کیا، اور مزید مزے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو جو مناظرے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرما دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر ان کے مناظروں کا تذکرہ ہے، جو انہوں نے توحید پر دلائل دیے، چچا کو مخاطب کر کے کہا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں اس پاک کلام کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ پڑھو نا۔ واذکر فی الکتاب، کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچے نبی ہیں، وہ میرے سچے نبی ہیں۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے فرمایا اپنے چچا سے کہ تم اس کی پوجا کرتے ہو بتوں کی کہ جو نہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتی ہیں جو نہ نفع دے نہ نقصان دے؟ ما لا یسمع ولا یبصر، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، کوئی بھی ذرا برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے چچا جان شیطان کی پوجا نہ کرو، شیطان کے راستے پہ نہ چلو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے، یہ اللہ کا باغی ہے، اس کے راستے پہ نہ چلو، رحمان کے راستے پہ چلو، اللہ دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ پھر آپ نے اس پر دلائل دیے، جب آپ کے چچا نے آپ کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میرا کاروبار ہے کہ ہم بت بناتے ہیں اور بازار میں جا کے فروخت کرتے ہیں، آپ بھی چلیں اور ساتھ ان بتوں کو فروخت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چند بتوں کو پکڑا جو پتھر کے مختلف چیزوں میں بنے ہوئے تھے، پہلے گندے پانی میں جا کے ان کو ڈبویا اور ڈبو کے بازار میں لے گئے اور فرمانے لگے کیا کوئی ان کو خریدنا چاہتا ہے جو اپنے آپ سے گندگی دور نہیں کر سکتے، جو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، کیا کوئی ہے بندہ جو ان کو خریدے؟ چچا بڑا غصے میں آ گیا، نے کہا کہ اس طرح کون خریدے گا آپ سے، ہمارا تو کاروبار ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا یا ابتی، اے میرے چچا جان، یہ جو جن کو تم اپنا خدا سمجھے بیٹھے ہو اور جن کی وجہ سے تم نفع نقصان کا ایک تصور رکھتے ہو، فرمایا یہ تمہارا تصور سراسر غلط ہے، تمہارے ہاتھ کے اپنے بنائے ہوئے یہ پتھر جو ہیں یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اس سے بہتر تو تم خود ہو، کم از کم چل پھر تو سکتے ہو نا، سن سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو۔ یہ جو تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں، اللہم ارجلن یمشون بہا ام لہم ایدین یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا،
کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے پکڑ سکیں؟ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھ سکیں؟ کیا کان ہیں جس سے سن سکیں؟ آپ نے ان کو جھنجھوڑا اور کہا کہ ذرا غور تو کرو، ان بتوں سے بہتر تو تم خود ہو، کم از کم چل پھر بھی سکتے ہو، سن بھی سکتے ہو، سمجھ بھی سکتے ہو۔ افسوس ہے کہ تم نے یہ کام شروع کیا، اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ آخر میں جب آپ کا چچا لاجواب ہو گیا، اس نے کہا کہ اے ابراہیم، یا تو آپ ان بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں گے ورنہ میں آپ کو سخت ترین سزا دوں گا، لارجمنہ کا، آپ کو پتھر ماروں گا، سخت ترین سزا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چچا جان، میں تمہارے لیے دعا ہی کروں گا، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے، دعا کروں گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہارے روکنے پر میں بتوں کو برا کہنے سے باز نہیں آؤں گا، میں ہمیشہ توحید کا پرچار کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے توحید کے لیے ان کو منتخب فرمایا اور ان کو بچپن سے اس طرح کی تربیت عطا فرمائی کہ وقت کا بادشاہ ایک طرف اور بظاہر ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے، لیکن وقت کا بادشاہ مغلوب ہو کے وہ شکست کھا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پتہ تھا فرماتا ہے۔ آپ نے نمرود کے ساتھ بھی معاملہ کیا، جس کا ذکر تیسرے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس بندے کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں معاملہ کیا، حالانکہ اللہ نے اس کو ملک دیا تھا، ان آتاہ اللہ الملک، نمرود کو اللہ نے ملک دیا تھا، اس اقتدار کے نشے میں آ کر اس نے خدائی دعویٰ کر دی۔ وہ خدا نمرود جو ہے نا، تقریباً بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی 1000 سال عمر تھی اور 400 سال تک اس نے حکومت کی ہے، 400 سال تک دنیا پہ حکومت کرتا رہا ہے۔ اتنا بڑا اقتدار بھی ہو، اتنی لمبی عمر بھی ہو، یہاں تو 4-5 سال لوگوں کو مل جائے تو ان کی حالت آپ دیکھتے ہیں کیسی بن جاتی ہے، تو اس کو تو 400 سال حکومت ملی ہے، 400 سال۔ رومی فرماتے ہیں نفس ماں ہم کم درد فرعون نے لیکن اورا آن مارا آن نے، یہ جو نفس مارا ہے نا انسان کا، اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو جس کو بھی اقتدار ملے گا وہ فرعون والے دعوے کرے گا، وہ نمرود والے دعوے کرے گا، اور اگر اللہ کا فضل شامل حال رہے تو پھر بندہ ظلم نہیں کرتا، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بندہ عاجزی کے ساتھ حکومت بھی کرتا رہے گا، اللہ کے حکم کو بھی نافذ کرتا رہے گا۔ اس لیے لوگوں کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے حکومت کرنے کا، اللہ کا فضل شامل حال ہو تو پھر بندہ صحیح معنوں میں حکومت کر سکتا ہے۔ تو نمرود نے خدائی دعویٰ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے اللہ کی توحید کی دلیل رکھی، ربی الذی یحیی و یمیت، فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی عطا فرماتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، میرا رب وہ ہے۔ وہ بے وقوف تھا، عقل سے عاری تھا، اس کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کو سزا ملنی تھی، اس کو اس نے آزاد کر دیا، اور جو بے گناہ بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا اس کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکا دیا، قتل کروا دیا۔ اس نے کہا آنا وہی وہ امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں، یہ دیکھو تمہارے سامنے میں بھی جس کو مارنا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا زندہ، اور جس کو جناب والا میں نے چھوڑنا تھا اس کو میں نے پھانسی پہ چڑھا دیا، قتل کروا دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑا ہی بے وقوف ہے اور بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو آپ نے اپنی دلیل کو اور وسیع کر دیا۔ ناظرین میں اس کو کہتے ہیں ارخائے عنان، کہ جب مخاطب آپ کا بے وقوف دلیل کو سمجھ نہ رہا ہو تو آپ ایسی دلیل دیں کہ جو اس کو سمجھ بھی آ جائے اور اس کے سامنے اس کا جواب بھی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو بھی اگر خدا ہے تو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھانا، کیونکہ سورج بھی ایک زندہ ہے۔ اس بات میں ان الشمس حی، سورج بھی ایک زندہ ہے، جسم ہے، اس کے اندر روح بھی ہے، وہ چلتا ہے، سفر کرتا ہے۔ فرمایا اگر واقعی تو زندگی اور موت کا مالک ہے تو یہ سورج کے اندر جو زندگی ہے اس کو ختم کر کے دکھانا، سورج کو مار کے دکھا،
اور پھر زندہ کر کے دکھا، پتہ چلے تیرا۔ جب آپ نے یہ دلیل اس کے سامنے رکھی، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ جو کافر تھا وہ مقبوض ہو گیا، پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اور اس مناظرے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا فرمایا، قربان جائیں جن کی فتوحات کا اعلان اللہ خود فرما رہا ہے۔ جہاں جہاں مناظرے کیے ہیں وہاں فتوحات حاصل کی ہیں۔ بالآخر جب وہ لاجواب ہو گئے اور کوئی بھی آپ دلائل کے سامنے کوئی آپ کو جواب نہ دے سکا، آپ نے ایک دن یہ تہیہ فرما لیا کہ جب یہ لوگ سارے کہیں باہر میرے ٹھیلے پہ نکلیں گے تو میں ان کے بتوں کا حشر نشر کر دوں گا۔ تو آپ نے ایک دن موقع پایا اور تیسا پکڑ کے یا کلاڑا پکڑ کے آپ نے ان کے بتوں کا سفایا شروع کر دیا، سارے بتوں کو توڑتے گئے۔ یہ قرآن مجید کے 23ویں پارے میں سارا واقعہ موجود ہے۔ بتوں کو آپ نے توڑا، بالآخر جب سب سے بڑا بت رہ گیا نا تو آپ نے کلاڑا جا کے اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ جب اچھی طرح بتوں کا سفایا ہو گیا، بت پرست واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کا یہ اثر ہوا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، واپس آ کے دوسرے کو کہنے لگے کہ ہمارے بتوں کا یہ حجر کس نے کیا ہے؟ انه لمن الظالمین، وہ تو بڑا ہی کوئی ظالم ہے جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے کہ ہم نے نوجوان کو سنا ہے کہ وہ بتوں کے بارے میں غلط باتیں کرتا تھا، جس کا نام ابراہیم ہے، ہو نہ ہو تو اس کا ہی کام ہو، اس نے ان بتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہوگا۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، کہا ان کو ذرا لے کے آؤ نا، ہو سکتا ہے کسی نے آتے جاتے دیکھا ہو بت خانے میں، کہیں وہ آئے ہوں، کسی نے دیکھا ہو، کوئی گواہی دے ان کے خلاف۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے، فرمایا انت فعلت هذا بآلهتنا، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعله كبيرهم، ابراہیم علیہ السلام کی صداقت دیکھیں۔ بعض لوگ یہاں کے غلط فہمی میں آ جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کذب کا لفظ بولنے لگ جاتے ہیں، ریاض باللہ کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، غلط جانے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے میرے ابراہیم سچے نبی ہیں، صدیق النبی، وہ سچے نبی ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے توریہ، کلام میں توریہ استعمال کرنا کہ جس میں بندے کی مراد اور معنی ہوتا ہے، سمجھنے والا اور معنی مراد لے رہا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، جو میرا خالق ہے اس نے حکم دیا، اس کے حکم دینے پر میں نے یہ کیا۔ کبیرہم، کبیر ذات اللہ کی ہے، اللہ نے یہ کروایا ہے، کیونکہ نبی کا فعل ذاتی نہیں ہوتا، نبی کا فعل اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور سمجھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بڑے بت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بڑے بت نے چھوٹے بتوں کا حجر نشر کر دیا ہو۔ وہ جب یہ جملہ سنتے ہیں تو آگے سے ملوکی سر نیچے جھکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، یہ کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، بڑا افسوس ہے کہ تم ان بتوں کو خدا سمجھے بیٹھے ہو جو تمہاری بات بھی نہیں سنتے، تمہاری بات ہی نہیں سنتے، نفع نقصان نہیں دے سکتے، ان کو تم خدا سمجھ کے بیٹھے ہو۔ آپ لاجواب ہوئے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم مناظرے میں تو کامیاب نہیں ہو سکتے، بادشاہ سے بھی انہوں نے مناظرے کر لیے، ہمارے ساتھ بھی باتیں ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، اب کیا کریں کہ ان کو بعض حرقوہ وانصروا آلیہتکم، اگر اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے تو ان کو پھر آگ میں جلاؤ، آگ جلا کر اس کے اندر ان کو جلا دیا جائے، ڈال دیا جائے آگ میں، تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلیہتکم، 4 مہینے تک بادشاہ نے آرڈر دیا کہ ہر بندہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لکڑیاں اکٹھی کرے، بہت بڑا آتش کدہ بنایا گیا، لکڑیاں 4 مہینے تک بادشاہ کے حکم سے لکڑیاں اکٹھی کی گئی۔ لوگ پوچھتے تھے اتنی زیادہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے اس کے قریبے کہتے کہ جلانا ہے کسی کو، وہ پوچھتے کہ کتنے لوگوں کو جلانا ہے؟ کہتے لوگ تو زیادہ نہیں ہے، ایک ہی بندہ ہے پر طاقت بڑی ہے اس بندے میں، طاقت بڑی ہے، ایک
بندے کو جلانے کے لیے 4 مہینے لکڑیاں کٹی گئی اور پھر آگ جلائی گئی کہ آسمان اور زمین کے درمیان کوئی پرندہ کے اوپر سے جناب نہیں تھا گزر سکتا. اتنی زیادہ آگ وہ بھڑکنے لگ گئی. جب آگ عروج پہ پہنچی تو انہوں نے مجریک میں رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کو یہ چولہے کی طرح کی مجریک اس کے ذریعے سے آپ کو آگ میں جب ڈالا گیا, جب آپ آگ کی طرف جا رہے تھے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی اللہ کا حاجہ, اے اللہ کے خلیل کیا کوئی حاجت ہے, کوئی میری ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا اما الیک کا فلا, حاجت تو بڑی ہے لیکن تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے. یہ ہے توحید, یہ بیان کرنا آسان ہے. لوگ ہمارے خلاف شرک کے فتوے لگاتے ہوئے بھی یہ حوالے دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ مقام ابراہیم کی شان کتنی ہے. امتحان کے اس مقام میں بھی آپ کی طرف جاتے ہوئے بھی خدا کی ذات میں پختہ یقین کتنا ہے. جبریل کہتے ہیں کہ کوئی حاجت ہے, فرمایا نہیں تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے. وہ دوسرا مشورہ دیتے ہیں, کہتے ہیں چلو مجھ سے نہیں حاجت ہے تو آپ اللہ سے دعا ہی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے. آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ علم ہو بحالی حسبی ان سوالی, کیا وہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس کو کوئی بتانے کی ضرورت ہے؟ وہ خود نہیں دیکھ رہا. نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے, نہ میں نے کوئی جرم کیا ہے, نہ کوئی میرے اوپر کوئی گناہ ہے اس طرح کا جس طرح وہ لوگ سمجھ رہے ہیں. جو مجھے اتنی بڑی سزا یہ دے رہے ہیں تو صرف اللہ کے نام پر دے رہے ہیں, اللہ کے نام کی وجہ سے. یہ میں اگر وہ میرے جلانے پہ راضی ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں, مجھے زندہ رکھنے پہ راضی ہے تو میں زندہ رکھنے. علم ہو بحالی حسبی ان سوالی, وہ میری ہر حالت سے واقف ہے, وہ میری ہر خیال سے سوچ سے واقف ہے, اس لیے مجھے عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سارا کچھ بہتر جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا ہے آپ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام. امتحان دیکھیں, بندے کو اپنی جان جو ہے نا وہ سب سے پیاری ہوتی ہے, جان کا بڑا پیار ہوتا ہے, لیکن خلیل اللہ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اللہ کا نام آ جائے گا تو پھر جان سے زیادہ اللہ کا نام پیارا ہوتا ہے. محبوب کا نام جان سے بھی پیارا ہوتا ہے. پھر آپ آگ میں کچھ عرصہ رہے, وہی آگ آپ کے لیے گلزار بن گئی, گلو گلزار ہیں, ہر طرف پھینک رہے ہیں, خوشبوئیں آ رہی ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا ہے, نمرودی پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم مناظرہ کر سکے, نہ آگ میں ان کو جلا سکے, تو بہتر ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے, اس شہر سے ان کو نکال دیا جائے. تو آپ کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. آپ نے وہاں سے ہجرت کی اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے ساتھ لیا اور مصر کا سفر شروع کیا. مصر سے پھر آپ فلسطین میں اور پھر یہ بیت اللہ شریف والی جگہ پہ آپ تشریف لائے. جب مصر کے علاقے میں آپ پہنچے تو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے, وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا, یعنی جو نمرود کے محتاج بھی تھا اور ویسے اپنے علاقے کا وہ بادشاہ بھی تھا. اس کی خواہش بہت زیادہ بدکاری والی تھی. جہاں کوئی اس کی سلطنت میں کوئی حسین و جمیل خاتون کا اس کو پتہ چلتا تو وہ بدکاری کی کوشش کرتا تھا. اس نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے تھے کہ جہاں کہیں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو مجھے بتانا اور اس عورت کو پکڑ کے میرے پاس لے آنا. لیکن اس کا قانون یہ تھا کہ کسی خاتون کے ساتھ اگر اس کا خامد ہے تو اس کو وہ قتل کروا دیتا تھا, اور خامد کے علاوہ بھائی ہے یا باپ ہے تو اس کو قتل تو نہیں کرواتا, لیکن اس عورت کے ساتھ وہ بدکاری ضرور کیا کرتا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کا اس کو پتہ چلا تو اس کے قریبوں نے بتایا کہ اس طرح ایک آدمی اس کے ساتھ خاتون ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت ہے, لہٰذا تیرے مزاج کے مطابق ہے, اس کو پکڑ کے لے آئے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب بادشاہ کے پاس بلایا گیا تو اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے یہ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میری بہن ہے, میری بہن ہے. یہاں بھی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں, کہتے ابراہیم علیہ السلام نے غلط جانی کی. اس کی وجہ ابراہیم علیہ السلام خود کر رہے ہیں کہ بہن رشتہ داری دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہے جسمانی تعلق, ایک ہے روحانی رشتہ اور تعلق. جسمانی تعلق کے لحاظ سے تو بیوی ہے, لیکن روحانی تعلق کے لحاظ سے وہ ایمان کے لحاظ سے بہن بھی ہے, کہ اسلام میں ایمان میں وہ ہمشیرہ بہن ہے اور ویسے خونی رشتے کے لحاظ سے وہ بیوی لگتی ہے.
آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے. اس نے آپ کو قتل تو نہ کروایا, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں, لیکن حضرت سارہ کو بلایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرمایا کہ میں نے اس کے سامنے یہ بات کہی ہے تو آپ نے میری بات کو جھٹلانا نہیں ہے, یہی بات جا کے ان کو بتانی ہے, کیونکہ پوری روئے زمین پر اس وقت تیرے علاوہ اور میرے علاوہ اللہ کو ماننے والا اور کوئی نہیں ہے. اس وقت ہم دونوں ہی ہیں, لہذا ہم اس لحاظ سے آپس میں بہن بھائی ہیں کہ تم بھی خدا کو ماننے والی ہو, میں بھی خدا کو ماننے والی ہوں. اس وجہ سے ہمارا یہ رشتہ اور تعلق بہن بھائی والا. تو اس بادشاہ نے بلایا حضرت سارہ کو, تو حضرت سارہ نے فرمایا کہ میں نے بہت لمبا سفر کیا ہے, گرد و غبار ہے جسم پہ, مجھے موقع دیا جائے میں ذرا ہاتھ منہ دھو لوں, وضو کر لوں. تو اس نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے. تو آپ نے وضو کیا اور جا کے نماز شروع کر دی, نفل شروع فرما دی. تو اس بادشاح خواہش کا اتنا پجاری تھا, اس نے کہا کہ پتہ نہیں کب تک ان کی نماز. اس نے نماز کی حالت میں ہی اپنا گندا ہاتھ جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی. ویسے سارا نماز پڑھ رہی ہے, بخاری شریف میں یہ واقعہ تھا. اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ ادھر ہی شد ہو گیا, ہاتھ اس کا شد ہو گیا, ختم ہو گیا, ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے. وہ فوراً رونے لگ گیا بادشاہ. اس نے منت سماجت کی کہ آپ مجھے ایک بار معاف کر دیں, آپ کی وجہ سے یہ میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے, ایک بار مجھے معاف کر دیں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا. وعدہ کرنے کے باوجود دوبارہ پھر اس نے یہ حرکت کی. جب ہاتھ صحیح ہو گیا نا, دوبارہ پھر اس نے بڑھانے کی کوشش کی. اس نے کہا ہو سکتا ہے اتفاقاً ایسے ہو گیا, اتفاقات بھی تو ہوتے رہتے ہیں. دوبارہ جب پھر ہاتھ آگے کیا تو ہاتھ پھر شرط ہو گیا. اس نے کہا کہ ایک موقع مجھے اور دے دیں, معاف کر دیں مجھے, میں دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گا. آپ نے دعا کی تو پھر اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اب تیسری بار پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی تو اب اس کے اوپر اتنا شدید حملہ ہوا کہ وہ زمین پہ گر گیا, ایڑیاں رگڑنے لگ گیا. منت سماجت کی کہ آپ مجھے معاف کر دیں, میں کسی قسم کی برائی نہیں کروں گا, آپ کو رہا کر دیا جائے گا. تو حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر معاف کر دیا. اب بادشاہ نے معاف بھی کر دیا, یعنی وہ جو بدکاری کا اس پہ ارادہ تھا وہ ملتوی کر دیا. اور ساتھ اس نے کہا کہ آپ کے مزاج والی پہلے بھی ہمارے پاس ایک خاتون ہے, میں نے بڑی کوشش کی ہاتھ بڑھانے کی لیکن وہ بھی محفوظ رہی ہے, وہ حضرت حاجرہ ہیں. اس نے کہا بادشاہ نے کہ وہ بطور تحفہ آپ کو ساتھ دیتا, بطور ہبہ اور تحفہ حضرت حاجرہ کو ساتھ دے دی. میں یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کو اتنی پاکی اور طہارت عطا فرمائی ہے. اس وقت تک حضرت حاجرہ جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں نہیں تھی آئی, نکاح میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے, ہر قسم کی برائی سے وہ محفوظ ہیں. اس طرح کی برائی میں ملوث نہیں ہوئی, اللہ پاک نے ان کو اس طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھا ہے. تو بہرحال یہ واقعات ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح کرتے ہیں, ہمارے عمل کی بھی اصلاح کرتے ہیں, اور ہمارے لیے اس میں درس بھی ہے کہ عقیدہ توحید ایمان بندے کا ہر حال میں مضبوط ہونا چاہیے. حالات کی سنگینی کے باوجود اگر پوری دنیا بھی مخالف ہونا پھر بھی بندے کا ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے. اللہ پاک ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.